لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے. اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں, کوئی نہیں آ سکتا. وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے, لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور, گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے. بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں. تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم, لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں. آپ ہمیں تاریخ بتاؤ. عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی, اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, اتنی اس کی طاقت تھی. شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا, کبھی ڈرتا نہیں تھا. نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں, اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے, حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا. آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے, سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے, طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے, لیکن ایک چیز نہیں تھی, موت. موت پر کنٹرول. اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا, یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی, کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے, ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے. آجا میں مقابلہ کرتا ہوں, اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے. اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا. خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے. کہاں کی خام خیالی. لیکن اس نے بنایا, پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا, سب کی زبان ایک بنایا, سب کی کرنسی ایک بنایا. ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں, سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں, ہماری لڑائی کریٹر سے, خالق سے. ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار, اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے. جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا, جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا. ازل تک, ازل سے لے کر ابد تک یہ سارے خیالات اس کے تھے, اور اس نے جمع کیا, عمارت بھی بنایا, فوج بھی تیار کیا. کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی تیاری, اس کا جمع کرنا, اس کی عمارت بنانا, بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا. رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں, دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں, لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ کریں, اور زیادہ کریں. لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین, پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں. یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے. نمرود اتنا سب کرتا رہا, اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا. بنا لے لمبی عمارت, بنا فوج بھی بنا لی, ساری چیزیں بنا لیا. مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا. اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی. کہاں خدا تک پہنچنے کی بات, لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے. اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا, بس یہ ایک چیز تھی. پھر جب وہ دن آیا, کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں. بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا, ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی.
اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا، جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا. فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی. کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی. جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا. یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی. فرشتہ واپس چلا گیا، نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے. یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے. نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، اسپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے. دنیا وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی. اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہوں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے. 1947 کے بعد، 48 کے بعد چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی، جس کی 20 لاکھ کی آبادی، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں. یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں. لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا. چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے. باقی اللہ عالم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو. بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے. جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرینین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے.